بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آج کا موضوع ہے اور آج کا مضمون ایمان لانا اور ایمان پر جم کر رہنا اور ایمان پر مرنا اور ایمان پر مرنے کے طریقے، حسن خاتمے کا نسخہ. فرمودہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، یعنی ایمان لانا، پھر استقامت، ساری زندگی اللہ ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنا، نفس و شیطان کی غلامی سے بچنا اور تمام معاشرے اور سارے عالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اور عالم زمانے سے بالکل نہ ڈرنا کہ زمانہ ہم کو کیا کہے گا، ہم کو مٹا سکے، یہ زمانے میں دم نہیں. یہ مت ڈرو کہ زمانہ ہمیں ہنسے گا، اگر زمانہ ہنسے گا تمہیں رونا نہیں پڑے گا قیامت کے دن، آپ ہنسو گے زمانے کو رونا پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہنسنے والا احمق ہوگا، اللہ اور رسول کا باغی ہوگا. اللہ والے تو آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جو لوگ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں ان کی پارٹی بہت بڑی ہے. یہ مت سمجھو کہ ملاؤں کی پارٹی تھوڑی ہے، ملاؤں کی پارٹی تھوڑی نہیں ہے. دیکھو ایک شخص اللہ والا بنتا ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ سوچیے. ساری روئے زمین کے اولیاء اللہ اس کے ساتھ ہیں، تمام فرشتے بے شمار اس کے ساتھ ہیں، سارے انبیاء اس کے ساتھ ہیں، تمام صحابہ اس کے ساتھ ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. اور کس کا ساتھ چاہتے ہیں؟ کیوں احساس کمتری ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں گا ملا بن جاؤں گا یا دین پر چلوں گا تو میں معاشرے میں بہت ہی کم معلوم ہوں گا اور لوگ مجھے حقارت سے دیکھیں گے، ہنسیں گے. اقلیت کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لوگ ہنسیں گے. افسوس ہے کہ یہ سورج کبھی نہیں اس بات سے ڈرتا کہ میں اکیلا ہوں لہذا ٹوٹ کر میں ستاروں میں منتقل ہو جاؤں. کبھی سورج نے یہ تمنا کی ہے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ستاروں کی اکثریت میں تبدیل ہو جاؤں؟ یا وہ جب اکیلا نکلتا ہے تمتماتا ہوا اپنی تابناک روشن چہرہ لیے ہوئے جب جس وقت نکلتا ہے تو ستاروں کو انگوٹھا دکھا دیتا ہے، ٹھینگا بلتی یوں کرتا ہے، جاؤ بھاگو یہاں سے. سارے ستارے روپوش ہو جاتے ہیں. ستاروں میں دم نہیں ہے کہ سورج کے مقابلے میں آ سکیں. اب اس شعر کو سمجھیے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. جیسے ستاروں کو دم نہیں ہے کہ سورج کا مقابلہ کر سکیں، ایسی کسی اللہ والے کو کے مقابلے میں جو کائنات ساری ایک طرف ہو جائے اس کا ایک بال بیکار نہیں کر سکتی. اللہ معاشرہ اس کی میں کوئی طاقت نہیں، نہ سارا زمانہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اس کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ. بلکہ اس کو بگاڑنے والے بگڑ جاتے ہیں اور خود وہ نہیں بگڑتے، کئی پشت بگڑتے چلے جاتے ہیں. ایک اللہ والے کو ستانے والوں پر، ایک نبی کے قتل کرنے والوں پر، کسی ولی اللہ کو دکھ پہنچانے والوں کا صرف وہی نہیں تباہ ہوتا، اس کی کئی پشت پر اس کی تباہی کے اثرات ہوتے ہیں. اور اللہ والوں کا ساتھ دینے والے اور جو اللہ والی زندگی گزار لیتے ہیں صرف ان پر خدا کی رحمت نہیں برستی، 7 پشت 10 پشت تک وہ خاندان تک اللہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے.
کہ میرے وفادار غلاموں کا غلام ہے، ان کی ضروریات ان کی اولاد ہے۔ ابونا وہ جو فرمایا دیوار جو گر رہی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام سے کیا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا، اے خضر یہ میرے یتیم جو بندے ہیں یتیم، ان کی دیوار کو اٹھا دو، کیونکہ اس کے نیچے ان کے اس باپ کا خزانہ ہے جو باپ میرا وفادار رہ چکا ہے، جس نے نفس و غلامی کا مقابلہ کر کے میری مرضی پر اور میری خوشی کو ترجیح دی ہے، جس نے تمام خوشیوں کو آگ لگائی، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی ہم نے نفس کی خوشیاں، نافرمانی کی خوشیاں، سینما کی خوشیاں، ٹی وی کی خوشیاں، وی سی آر کی خوشیاں، عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے کی خوشیاں، اور تاش کھیلنے کی خوشیاں، چرس و نشے کی خوشیاں، جتنی بھی خوشیاں ہیں دنیا میں سب کو اللہ والا آگ لگاتا ہے۔ کیسے لگاتا ہے؟ خوشی کو آگ لگا دی، خوشی ہم نے، تب پھر اللہ تعالیٰ اس پر کیا فضل کرتے ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں ابوہما صالحہ کی تفسیر میں یہ دو یتیم بندے میرے، ان کا باپ صالح تھا، اس کی صالحیت و وفاداری کی برکت اور اس کے وفاداری کے اوپر جو اللہ کا کرم نازل ہوا، تو ایک پشت پر نہیں ہوا کہ خالی اسی پر نہیں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کان ابا صابر، یہ ابو جو تھا یہ ابا، یہ ساتواں باپ تھا، ساتواں باپ جو گزر چکا تھا اللہ والا، اس کے ساتویں خاندان کے پشت پر، ساتویں پشت پر یہ فضل ہو رہا ہے کہ اس کا خزانہ اگر یہ دیوار گر گئی تو یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، خاندان والے دشمن لے لیں گے خزانہ، اے خضر اس کا دیوار کو اٹھا دو تاکہ ابھی نہ گرے، جب لڑکے بڑے ہو جائیں پھر یہ دیوار گر جائے گی تو یہ خزانہ اپنا لے لیں گے یا نکال لیں گے، ابھی گرنے میں خطرہ یہ ہے کہ بچے کمزور ہیں، یتیم ہیں، ان کا خاندان دشمن ہوتا ہی ہے رشتے داری میں، وہ سب کا سب لوٹ لیں گے، تو میرے وفادار اس بندے کی ضروریات پر یہ بلا آ جائے گی۔ لہذا علامہ علوسی فرماتے ہیں کانا اب الصابر، وہ ساتواں باپ تھا، اور ایک روایت میں کانا اب العاشر، 10واں بھی تھا۔ بس تو یہ ایک صاحب نے لاہور سے آ کر مجھ سے فرمایا کہ میں نے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے بانی اور حکیم علومت تھانوی کے بڑے خلیفہ، ان کی مجلس میں نے اٹھائی ہے، اور ان کی مجلس میں انہوں نے یہ بات سنی کہ یہی کان ابوہما صالحہ کی ساتواں باپ تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اگر اس روایت کو بحوالے مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پیش کروں گا علماء کے سامنے تو اس کا کوئی وزن خاص نہیں ہوگا، لہذا پھر میں نے روح المعانی رجوع کی طرف رجوع کیا۔ مجھے مزہ آیا اس میں، اچھا ہے اللہ کی ایسی بڑی رحمت تو دیکھنا چاہیے۔ پھر جب تفسیر روح المعانی دیکھی تو علامہ علوسی نے لکھا کہ کان اب الصابر اور اب العاشر، یہ ساتواں باپ تھا یا 10واں، تو 10 پشت تک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ والا بن کر دنیا سے مر جائے، ایمان پر چلا جائے، تو جو اس کی ضروریات آئے گی وہ اگر فرض واجب سنت موقع ادا کر لے، زیادہ تہجد نفل بھی اپنی نالائقی سے نہ کر سکے، اپنی غفلت و سستی سے نہ کر سکے، پھر بھی وہ انہی کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا۔ یہ اسی کا دل خوش کرنے کے لیے ہوگا، وہ جو اللہ والا گزرا ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کی تفسیر دیکھیے، حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں اور علوسی نے روح المعانی میں یہ تفسیر لکھی کہ یہ ذریت جو ہے یہ کیا ہے، یہ ان کی اولاد ہے۔ کون سی اولاد؟ جو بڑی ہو چکی ہے، اور صغار اولاد کے لیے بھی یہی ہے۔ تو اس میں حضرت نے لکھا کہ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کچھ ان کے عمل میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، سمجھا نہیں کہ ان کا عمل تہجد وغیرہ کاٹ کر کے ان کے سست اور کاہلوں کو دے دیا جائے، کچھ نہیں کمی کریں گے، محض ان کے اعزاز و مرتبے کے لیے ان کو وہاں ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ لسرورہم، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہوگا، اس کی وجہ لسرورہم، سبحان اللہ، ولتسلیتہم ولسرورہم، ان کا دل کا تسلی اور ان کے خوش کرنے کے لیے۔ اچھا یہاں ایک چیز اور خوشی کی، ایک بہت بڑی خوشی اور بشارت کی بات سناتا ہوں۔
حکیم الامت تھانوی نور اللہ مقدو نے فرمایا کہ چونکہ اس آیت کی تفاسیر میں جو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں ضروریات کے بعد اولاد کو عطف کیا گیا، تو حضرت فرماتے ہیں بیان القرآن میں کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ضروری ہے، لہذا اولاد کے علاوہ بھی کوئی ضروریات ہے، اور اس سے انشاءاللہ شاگرد مریدین اور احباب بھی شامل ہو جائیں گے، تلامذہ اور مریدین وہ جو محبت اور اطاعت رکھتے ہیں، تو اس میں ان کی بھی داخلے کی گنجائش ہے۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی برکت سے ان کے شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے ہم لوگوں کو، اور ان سے بیعت بھی ہیں بھائی، تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ حضرت نے باقاعدہ بیان قرآن کے اندر اس کو اس آیت کے ذیل میں جس کا دل چاہے تفسیر بیان قرآن کے اندر حضرت نے لکھ دیا کہ اس میں تلامذہ جمع ہے تلمیذ کی، شاگرد لوگ اور مریدین وہ بھی شامل ہو جائیں گے، یہ بھی ضروریات ہیں، روحانی اولاد ہیں، یہ بھی تو روحانی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمنا جو ہے یہ اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ ایمان کو لے آئے مگر ایمان کے تقاضوں پر جمتے نہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، جو جی نے کہا وہ عمل کر لیا، معلوم ہوتا ہے جی کے غلام ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا۔ جنگل میں بیٹھے تھے، کوئی صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ بار بار یہی رٹ لگا رہے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ تو کوئی مولوی صاحب جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حاذا کافرون، تو وہ بھی عربی جانتے تھے، صوفی صاحب بھی، انہوں نے کہا مولانا ذرا تشریف لائیے، آپ نے مجھے کفر کا فتویٰ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا اور نہ میں تیرا بندہ، اور تیرا کہنا کیوں مانوں؟ تو کہنے لگے آپ یہ بھی تو پہلے پوچھتے کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں، میرا مخاطب کون ہے؟ میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں، مجھے میرا نفس ایک گناہ کے لیے کہہ رہا تھا بار بار، تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تیرا کہنا کیوں مانوں، تو میرا خدا نہیں ہے، نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ جو کہیں گے وہ کام کروں گا، تیرا کہنا نہیں مانوں گا۔ تب انہوں نے کہا اچھا میں کفر کا فتویٰ اپنی جھولی میں تھیلی میں واپس لیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کے بارے میں جلدی مت کرو، ہاں اللہ والوں کے بارے میں جلدی زبان مت کھولو۔ مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ متہم کم کن بدزدی شاہرا، متہم کم کن، دیکھو کم بمانی یہاں بالکل نہیں کہ ہے، بعض لوگ کم فارسی کے کم کو اردو کے کم سے ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ متہم کم کن، متہم کم کن، تہمت کم لگاؤ بظاہر، کس کو؟ چاہ لوگوں کو، اللہ والوں کو، چوری کا۔ اب کوئی کہے صاحب اس کے معنی تھوڑی تھوڑی الزام لگا سکتے ہیں، لیکن فارسی جو نہیں جانتے وہی ایسی بیوقوفی کر سکتے ہیں۔ فارسی میں کم کے معنی بالکل نہیں کہ، یعنی کبھی ہرگز اللہ والوں کو چوری کا الزام مت لگانا۔ متہم کم تم بدزدی شاہرا، شاہ کو تم چور کہتے ہو، اس کے خزانے میں کیا کریں؟ متہم کم کن بدزدی شاہرا، عیب کم گو بندے اللہ را، اللہ کے خاص بندوں کو عیب مت ان کی الزام مت لگاؤ۔ جیسے کسی بادشاہ کو کوئی کہے کہ بادشاہ جو ہے وہ صاحب وہ کراچی جو آیا تھا بادشاہ، وہ 1000 روپیہ صاحب وہ ایک چپراسی جو تھا اس کے یہاں پہرا دے رہا تھا، اور وہ بیچارہ استنجا کرنے چلا گیا قمیض اتار کر، اس کے جیب سے 1000 روپیہ بادشاہ نے چرا لیا۔ آپ بتائیے یقین آئے گا؟ جبکہ وہ 5-5 لاکھ کا ایک بادشاہ ہی خریدتا ہے، سمجھا؟ اور سندھ میں جا کر جہاں وہ شکار کرتے ہیں، اگر کسی سندھی دیہاتی ان کو شکار کرا دے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی مرسڈیز خالی وہ خوشی میں دے دیتے ہیں، شکرا اور باز کا جو شکار کراتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے وہ 1000 چرائے گا؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متہم کم کن بدزدی شاہرا، بادشاہ کو جس طریقے سے چوری کا الزام لگانا بیوقوفی حماقت ہے، عیب کم گو بندے اللہ را، اللہ والوں کے اوپر عیب کا الزام اور ان کی عیب جوئی مت کرو، اور ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟
مولانا فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے ذرے میں، پہاڑ کے دامن میں ذرے ہوتے ہیں، ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا، معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑ کے دامن کے ایک ذرے نے کہا کہ اے پہاڑ اس کو میں تولوں گا، تو کتنی بہت ہی سر اٹھائے ہوئے ہے، میں تجھے تولنا چاہتا ہوں کہ دیکھوں اس میں کیا وزن ہے، کیا تیری بلندیاں ہیں۔ تو پہاڑ نے ہنس کے کہا اے ذرے ناخلق، گستاخ، بدتمیز، اگر تو اپنی ترازو میں مجھے رکھے گا تو قبل اس کے کہ تو میری معرفت حاصل کرے تیری ترازو ہی ٹوٹ جائے گی، تیری ترازو ہی کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو لہذا اللہ والوں کو آزمانے والے ہیں وہ خود آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ خود ایک بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کا لانا اور ایمان لانے کے بعد اس پر جم کر رہنا، اس کے بارے میں استقامت کا ایک مضمون آج بیان کر رہا ہوں تفسیر بیان قرآن سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پہلے ایمان لانا اور ایمان پر جم کر رہنا، اور جم کے رہنے پر مرتے وقت کیا کیا انعامات ملتے ہیں قرآن کی تفسیر کی روشنی میں پیش کروں گا، اور آخر میں ایمان پر مرنے کا نسخہ بیان کروں گا، فرمودہ حکیم الامت جو مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نے ایمان پر مرنے کا نسخہ بتایا ہے، تاکہ ہر مسلمان کو ایمان پر موت آئے، کافر نہ مرے، اس کا آخر میں بیان کروں گا، اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے۔ آج میں تفسیر دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے بنگلہ دیش میں اس آیت پر جب بیان کیا تھا تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اصل میں عبارت تھی اللہ ربنا، عبارت کیا تھی؟ اللہ ربنا، مبتدا تھا اللہ، ربنا کو مبتدا نہیں بنانا درست ہے، اگرچہ وہاں کے بعض نحویوں نے اختلاف بھی کیا، مگر میں نے کہا میں کوئی نحوی کی بات نہیں مانوں گا، اس لیے کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور ہمارا سہارا صرف اللہ ہے، ہم کسی اور غیر اللہ پر اسناد نہیں کر سکتے، نہ ہمارے ذمہ اتباع ہے ان کی۔ تو کیا ہوا؟ حضرت حکیم الامت نے بھی وہی ترجمہ کیا کہ اللہ کو مبتدا بنایا، اور جب ربنا اللہ، اللہ مبتدا کو مؤخر کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر و ماحق ہو تاخیر یفید الحصر، جس چیز کو پہلے آنا چاہیے جب عربی میں اس کو مؤخر پیچھے لاتے ہیں تو فائدہ حصر کا دیتا ہے، یعنی اس میں ترجمہ صرف کا کرنا پڑے گا، جیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ اماہا ہر تنبیہ ہے نا، خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہی کیوں لگایا؟ اس لیے کہ بے ذکر اللہ کا درجہ بعد میں تھا، اصل میں عبارت یوں تھی عربی کی، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تطمئن القلوب بے ذکر اللہ، لیکن متعلقات کو جب مقدم کر دیا گیا تو اس میں ہی لگانا فرض ہو گیا ترجمے میں۔ اگر کسی شخص نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا، جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی کن سے بات کرنا؟ تھوڑا سا ابھی اس کا علاج یہی، تو ترجمہ میں یہ رعایت کی جاتی ہے بے ذکر اللہ، کیا مطلب؟ کوئی ترجمہ یوں کر دے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے، غلط ہو جائے گا۔ کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے ذکر سے، ہی لگانا فرض ہے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، غیر اللہ سے چین مل ہی نہیں سکتا۔ وقتی طور پر چین مل جائے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آ جائے گناہ کا، لیکن اس کے بعد پھر زندگی تلخ و پریشان ہو جاتی ہے۔ جیسے خارش میں خجلانے کا مزہ تو آتا ہے، حکیم الامت تھانوی نور اللہ مقدو فرماتے ہیں کہ گناہ میں مزہ آنے کی مثال جیسے خارش میں مزہ آتا ہے خجلانے میں۔ کسی کو کھجلی ہو گئی ہو تو جس وقت کھجلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آہا اتنا مزہ آ رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو کھجلانے میں اتنا مزہ آتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے اور شامیانہ لگا ہوا ہے، دعوت ولیمہ کر رہا ہوں اور دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، بریانی پک رہی ہے۔ لیکن جب کھجلانے کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب جلن اور بڑھ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے کھجلاتے کھجلاتے، اور سوزش و جلن اور مادہ فاسد انفیکشن ہوا، آگے اور بڑھا اور بھی دانے نکل آئے اور زیادہ جلن سوزش پیدا ہوئی، تب کہتا ہے پھر ایسا بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شامیانہ بھی اکھڑ کے آندھی چلی اڑ گیا اور دیگیں بھی اڑ گئی اور بیوی بھی کہیں بھاگ مر گئی، یعنی سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ وہی حال گناہ کا ہے۔
تھوڑی دیر کا مزہ اور مستقل سزا، ہر وقت اضطراب و بے چین رہتا ہے آدمی۔ مالک، کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر کے کیسے چین سے رہ سکتا ہے؟ عقل سے سوچو، عقل سے سوچو کہ اپنے مالک کو ناراض کر کے کیسے چین سے کوئی رہ سکتا ہے؟ عادت بری بلا ہے، بس عادت نہیں جاتی، اس کی اصلاح کراؤ۔ عادت کو درست کرنے کے لیے روحانی ڈاکٹر موجود ہیں، اللہ والے صالحین، ان سے ملو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کے وہ ذکر اللہ بتائیں گے، ایسے وظیفے بتائیں گے، ایسی غذائیں دیں گے کہ جس طریقے سے کوئی بچہ 2 سال کا ہو جانے کے بعد اب دودھ پینا اس کو حرام ہے اور پھر بھی ماں سے لڑ رہا ہو پینے کے لیے، چلا رہا ہو، تو اس کا علاج کرتی ہے ماں، کیا نیم کی پتی پیس کر چھاتی پر لگا لیتی ہے۔ اب جب صاحبزادے صاحب نے منہ لگایا تو کہنے لگے اماں کا دودھ تو بڑا کڑوا ہے، حالانکہ دودھ کڑوا نہیں ہے، اس نے علاج کیا ہے تاکہ اس نالائق کو عادت چھوٹے حرام کی۔ ایسے ہی اللہ والے گناہوں کی چھاتیوں پر خدا کے خوف کی نیم کی پتی چڑھوا دیتے ہیں، ان کی صحبت سے آہستہ آہستہ ذکر اللہ کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے اور ان کی صحبت سے دل میں ایسا یقین و خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہ اللہ والوں کے پاس تو میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر سینما چھوڑنا پڑے گا، گناہ چھوڑنا پڑے گا اور تمام مزیداری کی زندگی چھوڑنی پڑے گی۔ تو مولانا شاہ راگھو صاحب میرے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بیوقوف ہے شخص، اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا، خود بخود گناہ چھوٹ جاتے ہیں، چھوڑنا نہیں پڑتا بلکہ چھوڑ کر چھوٹ جاتے ہیں گناہ، اور چھوٹنے کے بعد وہ پچھتاتا بھی نہیں، کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ زندگی جنت کی حاصل ہو گئی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، علامہ آلوسی نے جہاں فرمایا کہ ایک جنت ہے، ملا علی قاری نے فرمایا کہ ایک جنت گناہ چھوڑنے کی بھی ملتی ہے اللہ والوں کو، کیونکہ گناہ میں رہنا دوزخ کی زندگی ہے، ہر وقت بے چین پریشان رہتا ہے۔ جب گناہ سے چھوٹ گیا آدمی تو سکون سے جیتا ہے، فرماتے ہیں یہ جنت ہے، جنتن ہے، یہ جنتن ہے لترک المعصیت، یہ جنت میری گناہ سے چھوڑنے سے۔ تو پھر اس کے بعد اس کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس کو ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں، مولانا شاہ راگھو صاحب نے فرمایا اس کو ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں۔ ایک آدمی رشوت کا عادی ہے، رشوت لیتا ہے، اب اس نے سوچا کہ بھائی آج کل بہت ہی کڑکی ہے، میمن کی زبان میں کڑکی کہتے ہیں جب تنگی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں آج کل بڑی کڑکی ہے، میمن کی زبان بول رہا ہوں اس وقت۔ اچھا صاحب، اس کے بعد پھر اس نے کہا کوئی لمبا ہاتھ مارنا چاہیے، 20,000 رشوت اس نے لیا کسی دفتر سے، اور بنس روڈ صدر وغیرہ سے ہوتا ہوا وہ نیو کراچی جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا ایک دوست موٹر سائیکل سے تیز آیا، وہ بھی موٹر سائیکل سے 20,000 رشوت لے کر جا رہا ہے۔ راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل آ کر اس کے پاس رکی تیز رفتار سے، اور سانس تیز ہے اس کی، اور اس کا گہرا دوست ہے مخلص۔ اس نے آتے ہی کہا کان میں کہ ڈی آئی جی میں اپنی پولیس کی غارت کے ساتھ جیپ کار پر تم کو پکڑنے آ رہے ہیں، کیونکہ جو تم نے 20,000 رشوت لی ہے اس میں پولیس افسران کے دستخط ہیں، یہ تم کو یہ رشوت ستانی کے جرم کو ختم کرنے کے لیے یہ اسکیم چلائی گئی ہے پولیس والوں کی طرف سے، تاکہ اس طرح سے 2-4 کیس پکڑے جائیں، سزائیں ہوں تو معاشرے سے یہ رشوت ختم ہو جائے۔ جب اس نے سوچا ہاں جی بالکل کہتے ہیں، اس نے کہا دیکھ لو یہ جلدی سے اس نے اس کو دکھا دیا، یہ دیکھو دستخط ہے۔ بس مارے ڈر کے اس کا دل دھڑکنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کتنی دور ہے، ہم کہا ابھی 2 میل ہے، وہ جیپ آ رہی تیزی سے، نیو کراچی سب تمہارا پتہ بھی نوٹ ہے۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، گٹر کا ڈھکن جب کھلا دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے MC والوں کو جزائے خیر دے، یا اس چور کو جزائے خیر دے جس نے اس کا ڈھکن چرایا ہے۔ جلدی سے اس نے وہ 20,000 کے نوٹ ڈال دیے، سمجھا، اور تیز نہایت گہرا، بالکل جہاں پانی تیز بہ رہا کہ ملے بھی نہیں دوبارہ، اور اس کے بعد فوراً اطمینان کی سانس لی اور شکر ادا کر رہا کہ یا اللہ آپ نے اگر یہاں یہ ڈھکن نہ ہوتا گٹر کا کھلا ہوا تو آج یہ گٹر بڑا کام آیا، سمجھا نہیں۔ صاحب اب بتائیے، مولانا نے پوچھا لوگوں سے یہ بتاؤ اس وقت اس کو 20,000 رشوت چھوڑ کر اس کو خوشی ہوئی یا اس نے کہا کہ چھوڑنا پڑا؟
یا چھوڑ کر شکر اور خوش ہوا، وہ تو چھوڑنا پڑا، تکلیف ہوئی اس کو، خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے کہ بہت جان بچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب جیل میں جانا ہے، بڑی مصیبت سامنے آ گئی، تو اللہ والوں کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ پر یقین اور خوف اور جنت اور دوزخ اور قیامت کا میدان، ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اور فرمایا کہ الہ آباد میں ایک صاحب کی تنخواہ تھی 1000 روپئے اور 1000 رشوت بھی لیتے تھے، لیکن جب مولانا شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے لگے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں خلیفہ تھے، تو ان میں دل میں یقین اتر آیا، اللہ پر کا خوف آیا، اور کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ بھائی اب تو رشوت نہیں لینا ہے، جہنم میں جب میں جلوں گا تو تم میرا کیا ساتھ دو گی؟ اس نے پہلے یہ سوال کیا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جب میں دوزخ میں جلوں گا تو تم مجھے چھڑا سکتی ہو خدا کی آگ سے؟ اس نے کہا ہم تو خود ہی پریشان ہوں گے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا تو پھر آج سے رشوت نہیں لینی ہے، اسی 1000 میں گزارا کرنا ہے۔ تو اس نے کہا مگر یہ پراٹھا وغیرہ جو ہوتا ہے صبح، مکھن وغیرہ، یہ کہاں سے آئے گا؟ پراٹھا مکھن، پراٹھا جانتے ہو 8 پر ہوتے ہیں اس کے اندر، پر 8 پراٹھا جو ہے اس کی لغت سمجھ لو، 8 پر اگر نہ ہو تو اصلی پراٹھا نہیں ہے وہ، اور اس کو کھانے کے بعد 8 پر سے اڑتا بھی ہے، طاقت بھی زیادہ آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے بنگلہ دیش میں بات کیا تھا کہ پرچار کیا چیز ہے جس کے 4 پر لگ جائیں، ایڈورٹائز۔ خیر، تو بہرحال بیوی راضی ہو گئی اور انہوں نے مکان بھی چھوڑ دیا، وہ مہنگا مکان چھوڑ دیا، چھوٹا مکان خریدا اور باسی روٹی اور رات کا سالن سے ناشتہ شروع کر دیا، پراٹھا اور آٹا چھوڑ دیا۔ باسی روٹی میں اللہ نے لذت دی، پہلے سے اچھی صحت بھی ہو گئی۔ آئے دن جو گیسٹک اور جو ان کے پیٹ میں گیس جل رہی تھی، جو گیس کی پہلے باہر جلا کرتی تھی شادی بیاہ میں، اب لوگوں کے پیٹوں میں گیس جل رہی ہیں بلا تیل پانی کے۔ جس کو دیکھو کہہ رہے ہمارے پیٹ میں بہت گیس، کیوں صاحب آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ہندوستان میں جو کوئی رہا ہوگا وہ لوگ گیس کس کو کہتے تھے؟ وہ گیس جلاتے تھے، شادی بیاہ بھی نہیں، آج کل سب کے پیٹ میں گیس بھری ہوئی۔ ایک صاحب نے کہا، ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ میرے پیٹ میں ہوا بہت بھری رہتی ہے، سنا آپ نے؟ تو میں نے کہا کہ تم نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ پر عمل نہیں کیا، نفس کی خواہشات کو وہی ہوا نام ہے، نفس کی خواہشات کا قرآن میں کیا نام ہے؟ ہوا ہے۔ تو تم نے نفس کی خواہش پر عمل کر لیا معلوم ہوتا، اگر تم اس کو روکتے، اس پر ادھر روکتے تو یہ ہوا نہ پیدا ہوتی، ادھر سے تم نے اس ہوا کو سے مزہ لیا، لہذا اس کی سزا میں یہ ہوا تمہارے گھس گئی پیٹ میں اتنی زیادہ۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب برے برے تقاضے آتے ہیں اور ہر وقت گناہ کے خیالات پریشان کرتے ہیں، تو بہت ہی مایوسیاں ان کو طاری ہو جاتی ہیں کہ بھائی اتنا ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، پھر بھی جب صدر و بندر روڈ پر جاتے ہیں تو آنکھ کم وقت پریشان کرتی ہے۔ تو اس دوستوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے خوف کی علامت یہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب سے ڈرنے والوں کی علامت ہے کہ جب ان کے نفس میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں تو اس ہوا پر وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر ہوا ہی نہ پیدا ہو، یہ برے خواہشات ہی نہ ہوں، تو پھر یہ نہیں کس بات کی ہوگی؟ یعنی تقویٰ کا مٹیریل اور تقویٰ کا خزانہ ہی برباد کرنا چاہتے، اس سے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جتنے ہی زیادہ خواہشات برے آئیں سمجھ لو اب تقویٰ کا بازار زیادہ گرم ہوگا، جب زیادہ بریک لگاؤ گے، زیادہ روکو گے تو زیادہ اجر ملے گا، جب زیادہ خیالات برے آئیں گے تو زیادہ روکنا پڑے گا، زیادہ قدم اٹھانا پڑے گا، جب زیادہ قدم اٹھاؤ گے روکنے کا تو زیادہ اجر ملے گا۔ مشاہدہ بقدر المجاہدہ، المشاہدہ بقدر المجاہدہ، مشاہدہ اللہ کی دیدار اور اللہ کا قرب اتنا ہی عطا ہوتا ہے جتنا آدمی محنت اٹھاتا ہے، اللہ کے راستے میں جتنا غم اٹھاتا ہے اتنے ہی تو ایمان کی مٹھائی ملے گی۔ تو پھر دوستو یہ بتاؤ، اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کے پاس 2 دوست آئے، ایک دوست تو اس کو کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آئے، تھوڑا سا کہیں معمولی سا کانٹا واٹا لگ گیا اور اس نے دکھایا صاحب یہ کانٹا لگ گیا، ایک قطرہ خون نکل آیا، اور دوسرا دوست بڑی مشکل سے آیا،
اس کو تمام مصیبتیں، بھیڑیا، کتے، درندے اور ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی اس کو ڈرایا دھمکایا، چاقو بھی لگے ہوئے، خون بھی بہ رہا ہے. آپ بتاؤ کہ کس کو زیادہ نمبر دو گے؟ جس نے زیادہ مصیبت اٹھا کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہو. تو جو اللہ کو راضی کرتے ہیں زیادہ غم اٹھا کر، زیادہ مصیبتیں اٹھا کر، تو کیا ان کے بارے میں سوچتے ہو؟ ہائے وہ دل ہے، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. آپ جانتے ہو جو آرزوؤں کا خون پیتے ہیں، اپنی ناجائز خواہشات پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ خوشبو، وہ درد، اپنی محبت کا وہ مٹھاس اور وہ حلاوت اور وہ محبت کا درد عطا کرتا ہے، جس کی خوشبو سے مسلمان تو مسلمان ہوتے ہیں کامل، ناقص مسلمان اس کی صحبت سے کامل ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کافر بھی ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. جس وقت میں امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ امام احمد کے والد کا نام محمد تھا اور ان کے دادا کا نام حنبل تھا، صحیح تحقیق کے مطابق. اللہ کے راستے میں گھوڑے کھائے تھے انہوں نے ایک مسئلے کے معاملے میں، اور مسلمان سب نے سنا کہ آج امام اپنے اس کوڑے کے غم اور زخم سے جو اللہ کے راستے میں ان کو لگے تھے اور ان کو اسی غم میں پھر انتقال ہوا. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد اول میں ان کے حالات میں بیان فرماتے ہیں کہ اسلم 20 الفن، 20,000 کافر اور یہودی نصرانی مسلمان ہو گئے. جنازہ دیا، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا ڈھونڈ سے نکلے. جب عاشق کا جنازہ نکلتا ہے اس کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 مسلمان ہو گئے، کافر عیسائی اور نصرانی. میں اس بنا پر کہ کتنا اللہ کا عاشق تھا کہ جس نے چاہتا تو مسئلے کو بدل دیتا یا خاموش رہتا لیکن کوڑے نہ کھاتا. تو میں خیر یہ بات اس پر چل رہی تھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑیے، تکلیف ہو تکلیف، دوستوں پھر کیا منہ لے کر سرمت فرماتے ہیں کہ سرمت گلا اختصار میں عبادت کر، اے سرمت شکوہ شکایت مت کرو. یہ کار عزیز دو کار میں عبادت کر، دو کام میں سے ایک کام کر ڈالو. یا تن برضائے دوست میں عبادت دار، یا جسم کو اللہ کی رضا پر فدا کر دو، یا قطع نظر دیار میں عبادت کر دو، یا دوستی کا اعلان و پیغام ختم کر دو. کیا کس منہ سے کہتے ہو کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ والا بننا ہے؟ بس یہ شکوہ گلا کہ بھئی بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے گناہ چھوڑنے میں. کچھ مشکل ہے لیکن اس پر اجر بھی ہے. مشکل کیوں ہے؟ مشکل ہے اشکال سے، اور اشکال کا مادہ شکل ہے. آپ شکلوں کو اگر نہ دیکھیں تو راستہ آسان. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرض صورت بغضوری ہے دوستاں، اگر صورت پرستی سے دوستوں نجات پا جاؤ تو گلستان خدا کا راستہ میں تو باغ ہی باغ ہیں. یہ تم مشکل تو اپنی یہ اشکال تو تمہارا پیدا کیا ہوا ہے. اشکال کے مادے میں گھس جاتے ہو. شکل اشکال کا مادہ شکل ہے، شکل میں لگے بس مشکل میں پڑے. سمجھا؟ خلاصی مزید فی ہو گئے مجرد سے، شکل سے اشکال میں ہوئے، اشکال میں مشکل ہے. بس یہ اکثر راز اللہ کا راستہ آسان ہے. اور میرے شیخ ماشاء عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم اختر یہ فرماتے تھے، حکیم اختر اللہ کا راستہ مشکل ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لذیذ بنانے کا نسخہ قرآن میں بیان فرما دیا. کونوا مع الصادقین، اللہ والے اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس رہو. تو ان کی برکت سے اللہ کا راستہ نہ یہ کہ آسانی نہیں ہوگا بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا. صرف آسانی نہیں ہوگا، مزیدار بھی ہو جائے گا. ایک سجدے میں مزہ آ جائے گا، سلطنت فیل ہو جائے گی اس کے سامنے. سبحان ربی الاعلیٰ میں اللہ وہ مزہ دے گا جو شاہ الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. کس سے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے. میاں اشرف علی حضرت چھوٹے تھے عمر میں، اس لیے نام لیتے ہیں بزرگ اپنے چھوٹوں کو. فرماتے تھے میاں اشرف علی کیا بتاؤں کہ جب سجدہ کرتا ہوں تو کیا مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں جب سجدہ کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے جیسے معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا. وہ یعنی اس حدیث کا مضمون
کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا رحمان کے قدموں پر سر ہوتا ہے. سجدے اٹھے ہوئے بھی ہیں. ایک شاعر سجدے کا مزہ بیان کر رہا ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما, سروی ہے سنگ در بھی ہے. واہ, سروی ہے سنگ در بھی ہے, چوکھٹ اللہ کی ہے, سر رکھ دو, سر رکھا ہے ہم نے در جانانا سمجھ کر. سنا آپ نے کعبے کو کی طرف جو سجدہ کیا جاتا ہے, شاعر کہتا ہے کہ میں کعبے کو سجدہ نہیں کرتا, کعبے کی طرف جو رخ کرتا ہوں تو سر رکھا ہے ہم نے در جانانا سمجھ کر. کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. میں یہ پتھر پر تھوڑی سجدہ کر رہا ہوں, اللہ کی چوکھٹ ہے, اللہ نے اس کو اپنا گھر بنایا, اس لیے ہم صاحب میرا قبلہ تو اصل میں وہ اللہ کا بیت الرب جو ہے وہ رب البیت ہے. قبلہ ہمارا تو رب البیت ہے, لیکن ان کا حکم ہے کہ اس گھر کی طرف جب رخ کر لو گے تو ہماری ہی طرف رخ ہو جائے گا. بیت الرب جو ہے وہ اصل میں رب البیت کی طرف رخ کرنا ہے. ہاں دیکھا یہ مزہ. تو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ چند دن گزار لو ان کی صحبتوں کی برکت سے. لنگڑا آم دیکھو, دیسی آم کتنا خراب, کڑوا, کھٹا مزہ, اس کو تھو تھو کر رہے ہو, لیکن اس نے کیا کیا, لنگڑے آم سے قلم لگوا لی. ٹنڈو جام گیا وہ دیسی آم, دیسی آم ٹنڈو جام جا کر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہا, اٹامک انرجی کالونی میں بعض اس کے دوست تھے, اس نے کہا بھائی تم سنا ہے کہ آپ لوگ دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں, ذرا ہمیں بھی بنا دو, کیونکہ مجھے جو کھاتا ہے تھوکتا ہے, اور میرا دام بھی کم, اور میرا نام بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے, اور کام بھی خراب ہے, ظاہر ہے جبھی تو دام نہیں لگ رہے ہیں, یعنی مزہ بھی نہیں. تو ان لوگوں نے کہا اچھی بات ہے, فوراً لنگڑے آم کی قلم لگا دی. اس کو لے جا کر لنگڑے آم کی شاخ سے اس کی شاخ کاٹ کر کے ملا کے اور پٹی باندھ دیا, اور اس کو کاٹتے رہے. یہ اس کو نہیں باندھنے دیا جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے, کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں جائیے. لنگڑے عام بننے کا شوق ہے تو اپنے کو مٹانا بھی پڑے گا. اس کی شاخوں کو کاٹنا شروع کیا اس نے. چند دن کے بعد دیسی عام لنگڑا عام ہوئے, لذت بھی بدل گئی, دام بھی بدل گیا, نام بھی بدل گیا, کام بھی بدل گیا. تلی کا تیل, تلی کے تیل نے کہا کہ مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں, بہت معمولی قیمت ہے. اور گلروغن صاحب جو ہیں یہ جناب ان کی بڑی قیمت ہے, بڑے بڑے بادشاہ اور شیخ اور مفتی گلروغن کا سر میں لگا رہے ہیں, اور تلی کے تیل کو معمولی لوگ لگاتے ہیں, جھاڑو واڑو لگانے والے. تو کسی نے کہا, اس جو گلروغن بنانے والا تھا اس نے کہا بھائی تم بھی گلروغن بن جاؤ. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ پہلے تمہیں رگڑنا پڑے گا, ذرا تمہاری بھوسی چھوڑانی پڑے گی, چھلکا, تاکہ گلاب کے پھول میں رکھنے کے بعد اس کی خوشبو تیرے اندر گھس جائے. موٹے موٹے پردوں میں تیرا تیل جو گھسا ہے وہ کیسے گلاب کی خوشبو کو لے سکتا ہے؟ مجاہدہ کرانا پڑے گا, مجاہدہ کرانا پڑے گا. یہ نگاہ بچانے کا غم جو ہوتا ہے دل کی بھوسی چھوڑا دیتا ہے, نفس کے چھلکے اتر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ذکر اللہ کا مزہ دیکھو, ایک نظر بچا کر آؤ, پھر تصویر اٹھاؤ, ایک اللہ میں دیکھو کیا نور محسوس ہوتا ہے. آخر حدیث قدسی ہے, کنز العمال نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص میرے خوف سے, اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے خوف سے اپنی نظر کو بچا لے, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اس کی حلاوت اپنے قلب میں محسوس کر لے گا. یجد کا لفظ ہے, یجد کیا مطلب؟ یہ واجد ہوگا اور میں موجود ہوں گا اس کے دل میں. یجد و فی قلب ہی حلاوت الایمان, جہاں جہاں حلاوت کا تذکرہ ہے وہاں یجد آیا ہے. یہ حصہ و یشعر نہیں فرمایا کہ محسوس کرے گا یا شعور کر لے گا. ادرکا یدرک کو بھی استعمال نہیں کیا. سبحان اللہ, واہ واہ, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشا میں محفل کی. ارے موجود کا لفظ خوب مزہ دیتا ہے. یجدو, یجدو کا فائل واجب, اور وہ جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے. وہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشما محفل کی, پتنگوں کے وزر میں لگیں چنگاریاں دل کی. اللہ تعالیٰ دل میں خاص کی لذت ڈال دیتے ہیں, جس سے سب سے ساری دنیا سے اس کا نگاہوں سے ساری وہ ہو جاتا ہے, اسے کچھ التفات نہیں ہوتا. بے ایکزو مملکت کا وہ سکیرا. حافظ شیرازی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت میں محسوس کرتا ہوں تو حافظ گشت بے خود کا شمارت. جب حافظ اللہ کی محبت میں مست ہو کر اللہ اللہ کرتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے کہ کئے شمارت بیک جو مملکت کاؤس و کیرا. ایران کے اس زمانے میں کاؤس و کئے بڑی بڑی سلطنتیں تھی. فرماتے ہیں کاؤس و کئے کی سلطنت کو ایک جو میں خریدنے کے لیے شیرازی تیار نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں کہ کیا دیتے ہیں, اور اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ کیا پاتے ہیں. دوسرا کون جانے؟ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو کیا عطا کرتا ہے, اور اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا ملتا ہے. دوسرا نہیں جان سکتا.
ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، ہاں تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، دیکھو حضرت نے صرف کا ترجمہ کیا، وہی حصر والا فائدہ، یہ ربنا اللہ کیا تھا، اللہ اور ربنا حصر ہے، تقدیم ما حقوق تاخیر، فائدہ حصر کا دے رہا، اللہ ربنا تھا یعنی مبتدا مقدم تھا اور ربنا کی خبر مؤخر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان کیا تاکہ حصر کے معنی پیدا ہو جائیں، یعنی جو شخص اقرار کر لے کہ ہمارا رب حقیقی، حضرت نے بین القوسین تفسیر میں لفظ صرف بڑھا دیا، سمجھ گئے وہ نہیں، صرف کیوں بڑھایا، حصر کی وجہ سے، مطلب یہ ہے کہ شرک سے تبری کر کے توحید اختیار کر لی، پھر اس پر مستقیم رہے، یعنی اس کو چھوڑا نہیں، مستقیم رہنا، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، کیا مطلب کہ اللہ کو نہیں چھوڑتے، سمجھ گیا، اللہ کو پھر نہیں چھوڑتے، ایک دفعہ جب اللہ کو پکڑ لیا پھر ساری زندگی اللہ کو نہیں چھوڑا، کیسے نہیں چھوڑا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب گناہ جو ہے جب گناہ نہیں چھوٹتے تو پھر کیا فائدہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے، کہتے ہیں گناہ تو ہم سے نہیں چھوٹتے تو بیکار ہے نماز روزہ، ظالم، گناہ کو تو نہ چھوڑا، اللہ کو چھوڑا تم نے، استقامت کے تو بالکل خلاف کیا، ارے تم اللہ کو مت چھوڑو، اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو استغفار سے رشتے، ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑتے رہو، اگر گناہ نہیں چھوٹتے ہمت کرو اس کا علاج پوچھو اہل اللہ سے، اور پھر بھی کبھی کبھی اگر تم گر جاؤ تو پھر استغفار کر کے اللہ کو راضی کر کے لگے رہو، چھوڑو مت، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے نا امید نہ ہو، پھر جوڑو، کہاں جاؤ گے، کوئی اور اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور بھی اللہ ہے، گنہگاروں کا اللہ الگ نہیں، یہاں سب کے وہی ہیں، ایک بس ہے، سمجھے، ہاں ایک ہی دروازہ ہے۔ یا دیکھو آگے فرماتے ہیں ان ایسے لوگوں پر جو اللہ کو نہیں چھوڑتے، جمے رہتے ہیں، اور اگر کبھی کوتاہی ہوتی استغفار کر کے درست ہو جانے والے، یہ بھی جمنے والوں میں شمار کیے جائیں گے، جیسے غلطی ہو گئی، مان لو جماعت چھوٹ گئی، بیوی کے ساتھ جا کے جماعت کر لیا، کسی اور کو تلاش کر لیا، اگر مان لو نمازی چھوٹ گئی، سو گئے، تو بظاہر تو اللہ سے ٹوٹ گیا رشتہ نہیں، جب سو کے اٹھو ناشتہ بعد میں کرو، جلدی سے وضو کر کے پہلے نماز ادا کرو، اب چاہ کے جڑ گیا رشتہ، پھر استقامت آ گئی، بس جمے رہنے کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب غلط لوگ سمجھتے ہیں کہ جمنے کے معنی کہ مجھ سے گناہ ہی نہ ہو گیا، فرشتہ ہو جائے گا، وہ نبی ہو جائے گا، معصوم ہو جائے گا، نہیں، مطلب یہ کہ استغفار کرتے رہو، جمے رہنے کا یہ مطلب ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام امت میں سب سے زیادہ رحم دل امت کے ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ انہوں نے یہ روایت یاد کی، یعنی پوری حدیث کے ذخیرہ حدیث میں صدیق اکبر کی روایت مشکل سے چند ملے گی، اس چند میں 2-4 میں یہ روایت دیکھو، کیونکہ یہ امت پر رحمت کا معاملہ تھا، اس ارحم امتی بے امتی نے یعنی صدیق نے وہ روایت یاد کر رکھی تھی کہ میرے نبی کی امت پر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ ہونے سے مایوس ہو جائیں، لہذا یہ روایت مشکات نے بیان کی، کیا کہ ما اصر من استغفر ولو عادت اليوم 70 مرة، جو شخص استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، روتا رہے، گڑگڑاتا رہے، اور ہمت سے ارادہ کرنے کر نہیں کرنا ہے گناہ، تو کیا ہوگا؟ وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اگرچہ ایک دن میں اس کی 70 مرتبہ توبہ ٹوٹتی، وہی عادت اليوم 70 مرة، سمجھا؟ اسی لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اصرار کی تعریف بیان کی کہ الاسرار الشرعی، لوگ اردو میں تو کہتے ہیں اصرار کو ضد کرنے والے کو، یعنی ایک کام کو بار بار کر لے تو اصرار کرنے والا ہو گیا، لیکن یہ اردو سے مترجمہ کرنا کہیں قرآن پاک کا اسرار شرعی کیا ہے؟ علامہ علوسی فرماتے ہیں الاسرار الشرعی الگ رکھتے ہیں، الاسرار الشرعی، اسرار شرعی کیا ہے؟ اسرار شرعی یہ ہے کہ الاقامۃ علی القبیح بدون الاستغفار ورجوع بالتوبہ، یعنی برائی پر قائم رہنا اور استغفار نہ کرنا اور توبہ نہ کرنا، یہ ہے اسرار شرعی،
ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. یا خیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اس وقت نام آ گیا. تھوڑا سا میں ان کا ذکر کرتا ہوں اس لالچ میں کہ اولیاء اللہ کے حالات سے اللہ کی رحمت برستی ہے، کسی بہانے سے ان سے ملنے کو بہانا چاہیے. اب ان کا تو نام آ گیا، لہذا میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں مردوں میں. خود فرماتے ہیں انا اول الاسلام، میرا سب سے اسلام جو ہے اول ہے، اب سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے بضم القاف. شیخ ولی الدین مصنف مشکات فرماتے ہیں کہ قاف پر پیش ہے، ابو قحافہ بعض لوگ پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ، نہیں بضم القاف، ابو قحافہ ان کے والد ہیں. اور صدیق اکبر کی چند خصوصیات ہے جو امت کے اندر کسی صحابی کو حاصل نہیں. سنیے، نمبر 1 نمبر یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے امت کے اندر، سمجھا. نمبر 2 سب سے پہلے اسلام لانے والے. نمبر 3 یہ ہے کہ ان کی 4 پشت صحابی ہے جو کسی صحابی کو یہ مقام نصیب نہیں. یعنی ان کے دادا صحابی، ابو بکر صدیق خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. 4 پشت جس کی صحابی ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. شیخ ولی الدین صاحب مشکات فرماتے ہیں اسماء الرجال میں کہ کسی صحابی کو یہ نعمت حاصل نہیں جس کی 4 پشت صحابی ہو. یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں لہو ولی والدیہ ولی ولدہ ولی ولد ولدہ صحبتہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کی اولاد کے لیے بھی، اولاد کے اولاد کے لیے حضور کی صحبت ثابت ہے. لہو ولی والدہ ولی ولدہ ولی ولد ولدہ. سبحان اللہ، 4 پشت صحابی. یہ کتنا بڑا عظیم الشان کارنامہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین. اور سنیے چوتھی خصوصیت کہ لم یفارق ہو فی الجاہلیت ولا فی الاسلام. حضور کا ساتھ زمانے جاہلیت میں بھی ہمیشہ دیا. یعنی یہ بعض لوگ تو اسلام لانے کے بعد حضور پر عاشق ہوئے، یہ حضور پر اسلام لانے سے پہلے، حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی حضور کے دوست تھے. ولم یفارق ہو صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیت ولا فی الاسلام. اسماء الرجال کی عبارت نقل کر رہا ہوں شیخ ولی الدین صاحب مشکات کی. کہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفارقت کبھی جدائی اختیار نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ تو زمانے جاہلیت میں اور نہ زمانے اسلام میں. کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے تو عرض کر چکا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کا اسلام اصل میں پہلے ہی سے آسمانی اور وحی الہی سے سب معاملات تھے روایت کے اندر. پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ شام میں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، جس سے ایک نصرانی اور عیسائی پادری سے کہا تھا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ. اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کا تعارف تھا کہ آپ نبی ہیں اس حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے. تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر خواب کی یہ ہے کہ آپ کے مکہ شریف سے ایک نبی پیدا ہوں گے، وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ وفاتِهِ. آپ ان کے وزیر ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے بعد وفات، حیات میں وزیر ہوں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جا کر عرض کرتے ہیں صدیق اکبر کی مت دلیل علی ما تدعی. یا رسول اللہ، آپ جس چیز کا دعویٰ فرماتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ مت دلیل علی ما تدعی. تو حضور فرمایا اچھا. اور تعریف یہ ہے کہ یہ خواب آپ نے پوشیدہ رکھا تھا، اثر رہا فاثر رہا. ابو بکر صدیق اس خواب کو دل میں رکھا، کسی کائنات میں کسی مخلوق سے ظاہر نہیں کیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ جلد اول میں یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو کسی سے بھی بیان نہیں کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آتے ہی عرض کیا کہ مت دلیل والا ما تدعی. جو آپ دعویٰ فرماتے ہیں کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الدلیل علی ما ادعی. دلیل میری دعوے نبوت پر یہ ہے کہ ماں رویا کا تیرا وہ خواب التی رأیتہا بالشام، جو تم نے شام میں دیکھا. دلیل میری نبوت کی رویا کا تیرا وہ خواب ہے التی رأیتہا بالشام، جس کو تم نے شام میں دیکھا تھا. بس اتنا سنتے ہی چونکہ جانتے تھے کہ میں نے کائنات میں کسی کو یہ خواب نہیں بیان کیا، لہذا سمجھ گئے یہ نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی الہی سے اطلاع فرماتے رہتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں علامہ جلال الدین روایات نقل کرتے ہیں کہ فآنقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے، معانقہ کر لیا، لپٹ گئے ہمارے خوشی کے.
معانقہ فرمایا آنقہ وقبل بین عینیہ، وقبل بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ لے لیا ہمارے محبت کے اور خوشی کے. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استقامت اللہ پر جم کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و بشارت کے فرشتے اتریں گے. یہ دیکھا آپ نے استقامت کا انعام سنا آپ نے کہ ان پر فرشتے اتریں گے. اللہ کے دین پر جم کے رہنے اور اسی پر مرنا. فرشتے کہاں کہاں اتریں گے؟ بین القوسین تفسیر فرماتے ہیں کہ امت کی مرتے وقت، پھر قبر میں، پھر بعث کے وقت، یعنی قیامت کے دن، 3 وقت میں. علامہ آلوسی نے بے عین ہی یہی نقل کیا، اگرچہ حضرت نے در منصور کی روایت کی، مگر آلوسی نے روح المانی میں یہی لکھا ہے کہ عند الموت و فی القبر و عند البعث. یہ عبارت آلوسی تفسیر روح المانی کی ہے، یعنی فرشتے اتریں گے موت کے وقت میں، قبر میں اور قیامت کے دن بعث کے وقت میں. اور وہ یہ فرشتے کہیں گے کہ تم آخرت کی آنے والی ہولوں سے نام اندیشہ کرو. یہ ہے ترجمہ کہ نحن اولیاؤکم اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم آخرت کی آنے والی ہولناکیوں سے نہ اندیشہ کرو اور نہ دنیا کے چھوٹنے پر غم کرو. اللہ تخافوا، خوف کے معنی اندیشہ کے ہے، خوف کے معنی مستقبل کا اندیشہ، اور حزن کے معنی ولا تحزنوا، حزن کے معنی ماضی کا غم. دیکھیے ترجمہ فرق ہوا نا. خوف اندیشہ مستقبل، یعنی اندیشہ مستقبل کا مت سوچو کہ کیا ہوگا، وہاں سب اللہ پار کرے گا. اور دنیا کے چھوٹنے کا غم مت کرو. کیوں؟ کیونکہ آگے تمہارے لیے امن اور نعم البدل ہے. امن تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جاؤ گے، اور نعم البدل دنیا کا اس لیے کہ کہاں دنیا اور کہاں جنت کی نعمتیں. اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو. وابشروا بالجنت التی، اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے پیغمبر کی معرفت وعدہ کیا جاتا ہے. اور ہم تمہارے رفیق سے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی رہیں گے. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رفیق رہیں گے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کیسے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان قرآن کے بین قوسین فرماتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا الہام کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اچھے اچھے عمل کیجیے دل میں ڈالتے رہتے ہیں. ارے تہجد پڑھ لے، ارے اشراق پڑھ لے، کیوں سو رہا ہے، تقاضے ہوتے رہتے ہیں نیک کاموں کے. سبحان اللہ. اور حوادث میں صبر و سکینہ نازل کرتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے دل کو سہارا رکھتے ہیں، آنکھ نہیں فیل ہونے دیتے، اور بدہوا سے پاگل بھی نہیں ہونے دیتے، اور خودکشی بھی نہیں کرنے دیتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کسی ولی اللہ سے خودکشی ثابت نہیں. جبکہ امریکہ جیسے ماڈرن جو آج کل بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں سائنسی دور میں، اسپین، افریقہ، امریکہ جتنے ممالک ہیں آج ان کی خودکشی کی رپورٹ منگائیے تو سب سے زیادہ رپورٹ وہیں کی آئے گی، حرام موت مرنے کی. مجھے اسلام آباد میں ایک جاپانی لڑکا، نہیں جاپان کا نہیں فرانس کا تھا، وہ پڑھ رہا تھا کشمیر کے کسی مدرسے میں. اس نے کہا کہ میری ماں نے 2 دفعے خودکشی کا اقدام کیا، میری بہن نے بھی، اور مجھے بھی کئی دفعے خودکشی کا اقدام میں کیا، لیکن میں نے ہر ملک میں دل بہلانے کے لیے سفر شروع کیا. بس تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کہیں لگ گئے تو بس ان کو دیکھا کہ بڑی آسانی سے نیند آتی ہے سڑک پر، اور جنگل میں دریا کے کنارے جہاں دیکھتا ہوں نیچے کنکڑ بھی ہے، ہم مخمل کے گدوں میں اور صوفے پر نیند نہیں ولیم 5 کھا رہے تھے، اور یہ مسجدوں کی چٹائیوں پر خراٹے مارتے. تو میں نے کہا ضرور کوئی بات ان کے پاس بڑھیا چیز ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ لگے. پھر ہم نے اسلام قبول کیا، اب میں مولوی بن رہا ہوں. پھر وہی لڑکا جامعہ فاروقیہ سے فارغ ہوا، وہی فرانس کا لڑکا وہ پھر جامعہ فاروقیہ میں ملا مجھے ایک دن، تو یہاں سے فارغ ہوا. تو میں کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ حوادث میں، مصائب میں فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. اللہ والے جو جمے رہتے ہیں دین پر، صبر و سکینہ ملائکہ ہی کا فیض ہے، اور حسب حدیث قرین رہتے ہیں. اور آخرت میں تتلقاہم الملائکہ اور ویدخلون علیہم من کل باب نحو ذالک، خود آیات میں وارد ہے. تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے. ما تشتہی انفسکم کا ترجمہ ہے کہ جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا سب موجود ہے، اور تمہارے لیے جو مانگو گے وہ بھی موجود ہے. یعنی 2 قسم کی خواہش کا انتظام ہے وہاں. ایک تو بلا اختیار، دل چاہ گیا، بعض وقت میں ارادہ نہیں ہوتا اور دل چاہ جاتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا دل چاہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بلا اختیار بھی تمہارے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوئی ہے اضطرارن، وہ بھی میں پوری کر دوں گا. اور اگر تم اپنی اختیار سے کوئی نعمت مانگو گے وہ بھی دوں گا.
سبحان اللہ، ما تشتہی انفسکم، یہ اضطراری خواہشات کی تکمیل ہے. اور ولکم فیہا ما تدعون، اور جو مانگو گے وہ بھی دوں گا. سب انتظام جنت میں موجود ہے. چند روز کا معاملہ ہے، چند روز کا معاملہ ہے. میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زیادہ حسین ہوں گے جنت میں یا حوریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حوریں تم سے زیادہ، حوروں سے تم لوگ زیادہ حسین ہوگی. ہماری دنیا کی مسلمان بیویاں ہیں ایسی کیسی، حدیث میں آتا ہے، وہیں روح المعانی نے حدیث نقل کی، ایسی بیویاں جو عجوز ہو چکی ہیں اور کیسی ہیں، وہ امشا ہیں، رمسا ہیں، یعنی چندیاتی دیکھتی ہیں، بڈھی سے آنکھ ماں سب ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھ سے دیکھتی ہیں، آنکھ خراب ہو جاتی ہے نا بڑھاپی میں. چندیاتی، امشا مانے آمش، چوندنی جس میں روشنی سے وہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا، اور رمسا کس کو کہتے ہیں؟ سست نظر، آنکھ پوری نہ کھلے بڑھاپی سے، ایسی بڈھی. فرماتے ہیں یہ سب کی سب جنت میں جب جائیں گی تو کیا ہو جائیں گی؟ ان کو عالم شباب دیا جائے گا، سب کو سب جوان کر دی جائیں گے، اور حوروں سے زیادہ حسن دیا جائے گا. اور فرمایا کہ سب باقرہ رہیں گے ہمیشہ، یعنی صحبت کے بعد ان کو پھر نئی کر دیا جائے گا، ایک دم باقرہ. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت میں حوریں جو ہیں ان سے ہم زیادہ حسین کیوں ہوں گے؟ بیما ذاک، وجہ کیا ہے؟ بیما ذاک. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے صلاتہن و صیامہن و عبادتہن، کیونکہ تم لوگ نمازیں پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو، عبادتیں کرتی ہو. فألبس اللہ نورہ علی وجوہہن، اللہ اپنی عبادت کے نور کو تمہارے چہروں پر ڈال دے گا. اور حوروں نے روزہ نہیں رکھا ہے، حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، یہ نور کہاں سے پائیں گی وہ؟ لہذا اپنی بیویوں کی ناقدری مت کرو. جناب نے یہ چند دن کا معاملہ ہے، ایمان والی ہیں، حوروں سے افضل ہوں گی. اور کیا معلوم کہ ان کا ایمان ایسا ہو کہ ان کی برکت سے تمہاری بخشش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائیں کہ تم نے اس کا غم جھیلا، اس کی بد اخلاقیوں کو برداشت کیا، میری بندی تھی، تم نے پار کر لی زندگی، جاؤ تمہیں اسی تکلیف کے عوض میں آج جنت دیتے ہیں، سب تمہارے گناہ معاف کرتے ہیں. کیا جو سمجھا؟ سبحان اللہ. اور جنت میں عمر کیا ہوگی یہ بھی سن لو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ان اہل الجنت یدخل الجنت یدخل اہل الجنت الجنت، اہل جنت میں داخل ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ جردن مردن مخلین، یعنی بے بال کے ہوں گے، بال نہیں ہوگا بغل میں، موچھوں میں، داڑھی میں، چکنے مکنے ہوں گے، چکنے مکنے ہیں. جردن مجرد عن الشعر، مجرد ہوں گے اور امرد ہوں گے، یعنی 17-18 سال کا کوئی نوجوان خوبصورت لڑکا ہو، اس کے داڑھی موچھ بالکل نہ آئی ہو، اس کو قیاس کر لو، ایسے ہوں گے سب کے سب. لہذا داڑھی جو ہے اگر آپ کو یہاں کچھ کھل رہی ہے، یہ مزہ آپ جنت میں لیجیے گا، ابھی سے قبل از وقت ایڈوانس مزہ نہ لیجیے. چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لو، ساری زندگی لاکھوں سال کروڑوں سال موت بھی نہ آئے گی جنت میں، ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے گال چکنے رہیں گے. یہ نعمت وہاں کے لیے رکھو، یہ نعمت وہاں کے لیے رکھو. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار لو، لہذا وہاں یہ حالت ہوگی. اور مخالین آنکھوں میں کاجل بھی لگی ہوگی، یعنی قدرتی کاجل لگانا نہیں پڑے گا، سرما ورما. اللہ تعالیٰ ایسی حسین پیدا کر دیں گے. اور عمر کس عمر میں ہوگی؟ 30 سنتن اور 30 یعنی 33 سال یا 30 سال. اس پر بھی ایک صاحب نے اشکال کیا کہ صاحب ہم تو یہاں 18 سال کی عمر کو عالم شباب سمجھتے ہیں، 30-33 میں تو آج کل بال پکنے لگتے ہیں بعض بچوں کے. تو علامہ آلوسی نے اس کا حل کر دیا کہ ظالموں دنیا پر قیاس مت کرو، المراد بذالک کمال الشباب، مراد اس سے 33-30 نہیں، کمال شباب ہوگا. یعنی یہ مت سمجھو کہ وہ ان میں بڑھاپے کے آثار شروع ہو جائیں گے. قیاس مت کرو، یہ دنیا ہے، وہ اور ہی معاملہ ہوگا. سمجھ گیا؟ اچھا، اور یہ بھی ہے حوروں کے بارے میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ دیکھو لغت کی تحقیق عرض کرتا ہوں. حور کے معنی کیا ہیں؟ 2 باب سے حور استعمال ہوتا ہے، نصرہ ینصرو اور سمع یسمعو. فرماتے ہیں سمع یسمعو سے آتا ہے تو معنی سفیدی آنکھ کی بہت چمکیلی ہو اور پتلی نہایت کالی ہو، ایک معنی تو یہ ہو گئے. اور نصرہ ینصرو سے یہ ہے کہ جو حیرت میں ڈال دے، یعنی ایسا حسن اللہ عطا کرے گا کہ آپ محو حیرت ہو جائیں گے. انتہائی اچھی عجیب چیز ہوتی، جبھی تو آدمی حیرت میں ہو جاتا. خیر یہ تو بات یاد آ جاتی ہے، اس کو عرض کرتا ہوں. اب سنیے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام رکھا ہوا ہے. جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، اور جو مانگو گے وہ بھی موجود ہے. یعنی طلب اضطراری ہو یا اختیاری، دونوں برابر پوری کر دی جائیں گی.
نزلم من غفور الرحیم، اور یہ انعامات جو جنت میں ملیں گے یہ ایسے نہیں ملیں گے جیسے آج کل سیٹھ لوگ چپراسی کو یا اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں ایسے پھینک کر کے، یا کھانا وانا دیا باسی واسی ایسے پھینک دیا، اس کو تم کھا لو، کچھ کیلے کھائے کچھ کیلا پھینک دیا، نہیں، فرماتے ہیں نزلم من غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اکرام کے ساتھ مہمانوں کی طرح سے دیں گے۔ نزل مانے مہمانی کی ہیں، اور کیوں یہ مہمانی کیوں کریں گے؟ مالک تو مالک ہی ہے، اس کی شان عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے، بوجہ رحمت سے، بعض وقت رحمت کی وجہ سے چھوٹوں کو بھی پیار کر لیا جاتا ہے۔ ماں باپ دیکھو بعض وقت چھوٹے بچے کما کے آتے ہیں باہر سے، ان کے لیے ماں باپ استقبال کے لیے جاتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں، میرا بیٹا آ رہا ہے، اور پھر ان کو لا کر بڑے اکرام سے کھلاتے ہیں، تو کیا یہ وہ نعوذ باللہ اور باپ گیا چھوٹا ہو گیا ان سے؟ نہیں، غلبہ محبت اور رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا جو اکرام کریں گے جنت میں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ تمہارا درجہ ہم سے بھی بڑھ جائے گا، نہیں، غفور الرحیم، بوجہ میری مغفرت اور شان رحمت کے یہ ہوگا، یعنی بوجہ رحمت کے مجھے پیار آئے گا تمہارے اوپر کہ اکرام کے ساتھ اپنے بندوں کو کھلاؤ، انہوں نے بڑے مجاہدے کیے، بڑے غم اٹھائے ہیں ہمارے خاطر سے، ہیں؟ ہاں سبحان اللہ۔ چلو بس ٹھیک ہے، یہ مضمون ختم ہو گیا، آگے پھر انشاءاللہ آئندہ بعد میں اور ہوگا پھر۔ ہاں، اب وہ مضمون جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی ایمان اور استقامت پر کیا کیا انعامات ملیں گے، وہ آپ نے قرآن شریف کی تفسیر سے سن لیا، لیکن حسن خاتمے کا نسخہ کا وعدہ تھا جس کا اجمال تو آج بیان کر دیتا ہوں، تفصیل پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو، تاکہ اس کا انتظار رہے، شوق رہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایمان پر مرنے کے لیے، ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے 3 عمل کر لو تو انشاءاللہ تعالی ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 1، موجودہ جو ایمان ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے ہم نعمت زیادہ دیں گے۔ تو ایمان موجودہ جو حاصل ہے پر شکر کی برکت سے، بجائے اس کے کہ ایمان ہم سے چھینا جائے، اس میں ترقی ہوگی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کفر پر کوئی مر جائے، ایمان کی ترقی سے کفر نہ مرے گا یا اور بڑھیا ایمان پر مرے گا، بھائی ترقی یافتہ ایمان ہوگا اس کا تو ترقی یافتہ ایمان ہوگا شکر کی برکت سے۔ یہاں پر ایک مسئلہ حکیم الامت نے تفسیر بیان قرآن میں فرمایا مسائل سلوک میں کہ بعض صوفی، نادان صوفی، کچھ تہجد پڑھ کر، کچھ ذکر اللہ کر کے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی درود شریف کی کثرت سے، یا کوئی اور بات قرب محسوس ہوا، یا کوئی انعامات محسوس ہوئے قلب میں، تو کہتے ہیں میں نے اتنی تہجد پڑھی، اتنا درود پڑھا، اتنا ذکر کیا، ارے میاں کچھ کیا ہے تب جا کے اللہ میاں نے دیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ شخص بہت ناشکرا ہے، اپنے انعامات الہیہ کو عطا حق۔ سالکین، بعض صوفی اور سالکین جو دھوکے میں مبتلا ہیں، عجب اور خودبینی میں مبتلا ہیں، اپنے کو بڑھیا سمجھنے لگے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ ينسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم، اپنے کمالات کو، اللہ کی عنایات کو کہاں منسوب کرتے ہیں؟ الی مجاہداتہم، اپنے مجاہدات کی طرف، کہ ہم نے اتنی محنت کی، اتنے پاپڑ بیلے، بزرگوں کی صحبتیں اٹھائیں، اللہ اللہ کیا، تب ہم کو یہ نعمت مل گئی۔ خلیفہ کہے تو مجھے خلافت کم ملی میاں، میں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بزرگوں کی صحبتیں اٹھائیں، پیر ہاتھ دبائے، سر میں تیل کی مالش کی، بنگلہ دیش میں دریاؤں میں سیر کیے، جنگل پھرے ان کے ساتھ، تب جا کے دیا، ایسا آسانی توڑی دیا۔ دوستو ایسا مت کہو، اللہ کی کسی رحمت کو، عنایت کو یہی کہو کہ اللہ میرا کوئی عمل اس قابل نہیں جو آپ کی عطا کا معاوضہ بن سکے۔ دیکھو اگر کوئی بڑھیا ہو جس کو پیریا ہو اور منہ میں دانت بھی نہ ہو، منہ سے بدبو بھی آ رہی ہو، چیچک روح ہو، جگہ جگہ گالوں میں گڈھے ہوں، کالی بھجنگ ہو اور کیچڑ بہ رہی ہو اور لنگڑی لولی بھی ہو اور پیخانہ بھی کرتی ہو، اور کوئی شاہزادہ سے اس کی شادی ہو جائے اور وہ شاہزادہ بادشاہ کا لڑکا ہے، چاند جیسا چہرہ لیے ہوئے، اتر خوشبو لگائے ہوئے آئے اور اپنی اس بڑھیا بیوی کا منہ چوم لے، تو بڑھیا کہے گی کہ میرے حسن کا کمال تھا جب تو یہ ظالم نے بوسا لیا؟ ارے بیوقوفو، وہ رونے لگے گی، کہے گی ہائے ایسا قریب شوہر جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلندی اخلاق، یہ حوصلہ دیا، ارے ولی ہے ولی، فرشتہ ہے فرشتہ، جو ہم جیسے نااہلوں کو پیار کیا اس نے۔ تو حق تعالیٰ کا کرم سمجھو کہ جو ہمارے نماز روزے کو قبول فرما لیں، اپنی کبھی حسن و کمال کو مت دیکھو، ہماری کہاں عبادت، پیٹ میں گو بھرا ہوا، سامنے وضو کر کے کھڑے ہو گئے مگر ہے تو اندر، یہ ان کا کرم ہے جو قبول کر لیتے ہیں نماز کو، ورنہ وضو کرنے سے بتاؤ، وضو کرنے سے کیا پیٹ کا گو بھی نکل گیا، صاف ہو گیا، اندر کچھ نہیں ہے، وہ ایکس رے ہے، آپ ڈاکٹر کو تو ایکس رے سے نظر آئے گا، اللہ کو سب نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔
ان کا کرم ہے کہ اس نماز کو حکم مان لیا، جاؤ تم نے وضو کر لیا، ہم نے سمجھ لیا کچھ نہیں، تو اندر بھی پاک باہر پاک، جاؤ پاک ہو گئے، پاکی کا حکم دے دیا، نماز قبول ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی حکیم الامت ہیں، معمولی شخصیت کا ارشاد نہیں نقل کیا، فرماتے ہیں ان بعض الصوفیہ ان بعض المقترین من الصوفیاء والسالکین، عجب اور دھوکے میں مبتلا لوگ جو دیندار بنتے ہیں مگر نادان ہیں، وہ اپنی عنایات، اللہ کی عنایات کو، چاہے رزق میں برکت ہو تو یہ مت کہو آستین کھینچ کر میں نے خوب کمایا، عقل ہم کو خدا نے ایسی عقل دی، عقل کی وجہ سے آپ کو روزی نہیں ملی ہے۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، اور دستخط کرنا بھی جس کو نہیں آتا، انگوٹھا کی نشانی لگانے والا فیکٹری کا مالک ہے یہاں اسی کی پاکستان میں، اور فیض آباد میں بیل گاڑی چلاتا تھا، نام نہیں لوں گا، فیض آباد سے ایک یو پی کا ضلع ہے، وہاں بیل گاڑی چلاتا تھا، یہاں آ کر وہ انگوٹھا اب تک نشانی لگاتا ہے، اور بڑے بڑے ایم اے والوں کو نوکر رکھے ہوئے، اور فیکٹری کا مالک ہے۔ میاں رزق اللہ کی رحمت دیتا ہے، جاہلوں کو دیتا ہے رزق، اور بڑے بڑے عقل مندوں کو فاقے کرا دیتا ہے، اس کی ایسی شان ہے۔ عقل خو مت کرو، عقل خو مت کرو، دیکھو فرماتے ہیں فإن بعض المقترین من الصوفیاء والسالکین ينسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم، اپنے اللہ کی عنایات کو اپنے مجاہدے کی طرف منسوب مت کرو کہ میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمل کرو لیکن یہ سمجھو اللہ کی رحمت ہی سے مغفرت ہوئی۔ اللہ کی رحمت، ایک بنی اسرائیل کے شخص نے 200 برس عبادت کی تھی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، جب عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بھی مغفرت رحمت سے ہوگی؟ آپ تو بڑی عبادت کرتے ہیں، فرمایا میری مغفرت بھی رحمت سے ہوگی، ہر شخص کی، مگر عبادت کرو، شکر گزار بندے بنو، سستی مت کرو، لیکن یہ نہ سمجھو عبادت سے بخشے جاؤ گے، رحمت ہی سے بخشش ہوگی۔ تو آپ نے پھر اس پر ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کا ایک شخص مسلمان صحابی 200 برس عبادت کیا تھا، اس نے دل میں خیال کیا کہ میں تو عبادت سے بخشا جاؤں گا، میری 200 برس کی عبادت ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو دوزخ کی طرف سے لے جاؤ، ڈالنا مت، ذرا دوزخ کی ہوا کھلا دو۔ جب دوزخ کی گرمی سے زبان باہر آ گئی پیاس کی وجہ سے، اس نے کہا مجھے ایک پیالہ پانی پلا دو۔ فرشتوں نے کہا کہ 200 برس کی عبادت دینی پڑے گی ایک پیالہ پانی کے لیے، ایک پیالہ پانی کم کے لیے 200 برس کی عبادت دینی پڑے گی۔ اس نے کہا صاحب لے لیجیے صاحب، میں تو مر رہا ہوں پیاس سے، لاؤ 200 برس کی عبادت لے لو۔ ایک پیالہ پانی پی لیا، اس کے بعد پھر پیاس لگی، دوزخ کی گرمی بلا کی، تو پھر کہا آپ کہاں سے، آپ کون سی عبادت دو گے؟ پھر فرشتوں نے کیا کہا کہ بولو اب تمہاری عبادت سے بخشش ہوگی یا رحمت سے؟ کہنے لگے اب یقین آ گیا رحمت سے بخشش ہوگی۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدو اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ دوستو کتنے پیالہ پانی پی چکے ہو دنیا میں؟ بولو، ایک پیالے کے لیے تو 200 برس کی عبادت دی ہے، تم نے کتنا پیالہ پانی پیا؟ فرمایا اگر آج پیٹ میں جو کچھ جمع ہو رہا ہے اسٹاک رہتا، نکلتا مت، اگر ہم پھوٹے بیل نہ ہوتے اور اسٹاک رہتا تو سب کے پیٹ میں ایک ایک تالاب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 50 سال تک پانی پیتے ہو، 2 کلو 3 کلو تو روزانہ پیتے ہو، 50 سال اور 60 برس کی زندگی کو 3 کلو یومیہ سے تقسیم کرو، دیکھو کتنا بنتا ہے، ذرا تقسیم کر کے اگلی جمعے کو بتانا، تالاب ثابت ہو جائے گا۔ مگر ہم لوگ پھوٹے بیل جیسے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھوٹے بیل کا ایک قصہ سن لو، پھر پھوٹے بیل کا قصہ بھی سن لو۔ ایک دیہاتی گیا، ایک بیل خریدا، بیل خریدنے کے بعد بہت ہی جاہل بیوقوف تھا، وہ دیہاتی احمق تھا، بدھو تھا، تو وہ جب بیل خرید کر کے لایا تو اس نے پانی پلایا اس کو۔ بیلوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ سے پانی اترا اور منہ نکلا ادھر، یعنی ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں، پیتے جاتے ہیں پیشاب کرتے جاتے ہیں، یہ بیلوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ وہ اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا یہ تماشا، زندگی میں پہلی دفعہ پیسہ جمع کر کے، غریب تھا، بیل خریدا لوگوں سے چندہ وندا مانگ کر کے، تو جب پہلی دفعہ بیل کو پانی پلایا تالاب میں تو دیکھا کہ وہ ادھر سے پی رہا ہے اور پیٹ کے نیچے سے جہاں اس کا مثانہ اور پیشاب ہوتا جگہ وہاں سے منہ نکل رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے۔ تب اس نے کہا توبہ توبہ، ارے ظالم نے ٹھگ لیا، مجھے پھوٹا بیل دے دیا، جیسے لوٹا پھوٹا ہو، ہنڈیا پھوٹی ہو، چھید والی سوراخ والی، وہ کہہ رہا ہے مار دیا سب لوٹ لیا، مجھے دھوکہ دے دیا۔ فوراً بیل واپس لے گیا جس سے خریدا تھا۔ اس نے کہا کم وقت کہیں کا پھوٹا بیل دیا اس کو، اب وہ بڑا حیران کہ ایسا بیل پھوٹا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کوئی بیوقوف سے پالا پڑا، اس کو کیا بات ہوں، کہا تھا ادھر سے پلاتا ہوں ادھر سے نکلتا ہے، تو اس کے تو یہ پھوٹا بیل میں نہیں لوں گا۔ اس نے اچھا واپس کر دیا، اس کو پیسہ واپس کر دیا، اس گدھے سے سودا ٹھیک نہیں، اس گدھے سے سودا ٹھیک۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں ہم لوگ پھوٹے بیل ہیں، پھوٹے بیل ہیں، اگر پیشاب نہ نکلتا تو پتہ چلتا کتنا پانی اللہ کا پیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ رحمت سے بخشے جاؤ گے کس سے بخشے جاؤ گے۔ تو یہ 3 جز کا نسخہ ہے۔ نمبر 1 کیا ہے
اللہ کی موجودہ ایمان پر شکر ادا کرنا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ایک دعا ہے قرآن کی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا. دو نسخہ ہو گیا. اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس اور ان کے خاص بندوں کے پاس کبھی کبھی ہو آیا کرو, پھر ایمان اتر جائے گا, ان کے قلب کا ایمان اتر جائے گا تمہارے دل میں, جو تمہارے 100 برس کے تہجد سے بھی وہ مقام نصیب نہیں ہوگا. 100 برس کے تہجد سے بھی وہ مقام نصیب نہیں ہوگا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا رومی کو شمس الدین تبریزی کے صدقے و طفیل میں 100 برس کے مجاہدے کے سے بھی وہ مقام نہ ملتا تعلق میں اللہ کا, جو چند دن کی صحبت. اسی لیے تو فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. ارے ملا معمولی حقیر تھا, لیکن آج ساری دنیا میں مولائے روم, اس کا ریڈیو پر دیکھو پاکستان میں نشر کرتا ہے مثنوی, لیکن فرماتے ہیں تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اس اللہ والے کی جوتیاں اٹھائیں, صحبت میں رہے, ان کی برکت سے اور دعاؤں سے آج یہ ہے کہ مولوی مولائے روم ہو گیا. دعا کرو انشاءاللہ اگلی جمعے کو, انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کی تشریح بیان کروں گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ اپنی رحمت سے اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس اسم اعظم کی برکت سے جس کو آلوچی نے سورہ رحمان کی تفسیر میں بیان کی, اللہم انکا, سورہ رحمان سے قبل, اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اسعدنا فی الدارین. اللہ ہمیں دونوں جہان میں اس اسم اعظم کی برکت سے, ملیک اور مقتدر 2 نام ہیں اللہ کے, جس کے بارے میں آلوچی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس میں اسم اعظم کی برکت ہے, اس کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے. لہذا اے اللہ ہم تیرے ان دونوں ناموں کے صدقے و طفیل میں اپنی دعائیں مانگتے ہیں. اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اسعدنا فی الدارین. ہم کو دونوں جہان میں نیک بخت بنا دیجیے. اسعدنا فی الدارین وکن لنا, اور آپ ہمارے خاص ہو جائیے. ولا تکن علینا, اور کبھی ہمارے خلاف نہ ہوئیے. وانصرنا علی من بغى علینا, اور جو ہم سے بغاوت اور دشمنی کرتے ہیں ان پر ہماری مدد فرمائیے. وعذنا من ہم الدین, اور قلب کے غم سے ہم کو نجات نصیب فرمائیے. وقہر الرجال, اور لوگوں کے غلبے سے بھی نجات نصیب فرمائیے. وشماتۃ الاعداء, اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے بھی بچائیے. وصلی وسلم علی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا